معزز سامعین کرام، سورہ مدثر کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی تلاوت کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ فرمائے کہ اسلام کی محل کی بنیاد، فرمائے کہ وہ 5 ستونوں پر رکھ دی گئی ہے۔ یعنی اسلام، اس کی جو ستون ہے وہ کل 5 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی 5 ارکان میں سے، 5 رکنوں میں سے سب سے جو بنیادی رکن ہے وہ نماز ہے۔ کیوں؟ نماز کی بنیادی رکن 5 اسلام کی بنیادی رکنوں میں سے ہونا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج پہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اٹھایا تھا، معراج کرائی تھی، تو اسلام کی تمام فرائض میں سے یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا کیا ہے یہ معراج کی رات میں۔ حالانکہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفہ دیا گیا تھے، اور ان میں سے ایک بنیادی تحفہ وہ نماز ہے۔ نماز چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ ہر اس انسان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے، مرد پر بھی فرض ہے، وہ عورت ہے تو عورت پر بھی فرض ہے، وہ اگر بالغ بچہ ہے تو اس بچے پر بھی فرض ہے، وہ بالغ بچی ہے تو اس پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی بیمار ہے تو بیمار پر بھی فرض ہے، اور کوئی تندرست انسان ہے تو اس تندرست انسان پہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی غلام ہے تو غلام پر بھی نماز فرض ہے۔ اگر وہ کوئی حاکم وقت ہے، خلیفہ ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے، چاہے وہ خلیفہ ہو، چاہے وہ کوئی غلام ہو، چاہے وہ ادنا انسان ہو، چاہے وہ کوئی اولا انسان ہو، تمام انسانوں میں چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بالغ بچہ ہے، بالغ بچی ہے، ان تمام اشخاص پر نماز فرض ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے دیگر عبادات کو، اور بھی بہت سارے ایسے عبادات ہیں کہ وہ بھی فرض ہیں، مگر وہ اس طرح فرض نہیں ہے کہ جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے، دن اور رات میں 5 نمازیں۔ اب دیکھیں کہ روزہ یہ بھی ایک فرض ہے، اسلام کی رکنوں میں سے ہیں،
اب یہ روزہ روزانہ فرض نہیں ہے کہ روزانہ ایک انسان روزہ رکھے گا اس پہ روزانہ روزہ فرض ہوگا، نہیں، فرض ضرور ہے، مگر سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ رمضان مبارک میں فرض ہے۔ حالانکہ فرض ہے مگر اس کا تعلق سال کے ایک مہینے اور رمضان مبارک سے تعلق ہے، اس مہینے میں یہ پورا 30 دن روزہ فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، مگر زکوٰۃ کے لیے نصاب ہونا اور اس پہ 1 سال گزر جانا وہ اس پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ روزانہ فرض نہیں ہے کہ ایک انسان روزانہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب اور دوسرا اس مال پہ 1 سال گزر جائے تو اس مال پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، مگر یہ روزانہ کا معمول نہیں ہے کہ روزانہ انسان پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، چونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ یہ دن اور رات میں 5 بار ہر انسان پہ فرض ہے۔ اسی طرح جو اسلام کی 5ویں رکن ہے وہ ہے حج۔ حج بھی فرض ہے، مگر حج اس طرح فرض نہیں ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے کہ ہر دن انسان حج کرے، ہر مہینے میں حج کرے، ہر سال میں حج کرے، نہیں، بلکہ وہ اس انسان پر کہ جو صاحب استطاعت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، ایسے انسان پر زندگی میں 1 بار حج کرنا فرض ہے۔ زندگی میں 1 بار اس انسان پہ حج فرض ہے، یعنی اس کا ہر سال میں حج کرنا، ہر مہینے میں حج کرنا، ہر ہفتے میں حج کرنا، ہر روز حج کرنا اس پہ فرض نہیں ہے، فرض ہے مگر وہ زندگی میں 1 بار۔ تو میرے معزز بھائیوں، یہ نماز کی خصوصیت میں سے ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ دن میں 5 بار ہر انسان پہ یہ نماز فرض ہے۔ یہ نماز کی خصوصیت ہے، اور نماز کے جو فوائد ہیں، نماز کے جو نتائج ہیں، اب اس کو ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ معزز بھائیوں، جو انسان نماز پڑھتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے والا کون ہے اور نماز کس انسان کو فائدہ دیتی ہے، نماز کس انسان کے لیے باعث نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ متقی لوگ اور کامیاب لوگ، کامران لوگ، عزت مند لوگ وہ ہیں کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز یہ اس انسان کو فائدہ دیتی ہے جو انسان متقی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ الذین یؤمنون، نمازی وہ انسان ہے کہ جس نے اللہ پر ایمان لیا اور بالغیب، غیب پر ایمان لیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا انسان کامیاب انسان ہے، ایسا انسان معاشرے کا سب سے عزت مند انسان ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی اور متقی لوگوں کی صفت بیان کی ہے، فرمایا کہ اولئک ہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک
علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا کہ انہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے درود ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور جو انسان نماز کو پابندی سے ادا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ وہ مومن، فرمایا کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز کو خشوع کے ساتھ، جو نماز کو عاجزی کے ساتھ ادا کر دیتا ہے، فرمایا کہ ایسا انسان کامیاب ہے، ایسا انسان کامیاب ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اولئک فی جنات مکرمون، جو انسان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، جو انسان پابندی سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، ایسے انسان جنت کے معزز انسان بن جائے گا، ایسے انسان جنت میں سب سے معزز انسان ہوگا جو انسان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور میرے معزز بھائیوں، ہم نے کبھی نماز کا اہتمام کیا ہے؟ ہمارے مساجد تو خالی ہوتی ہے، ہمارے مسجدوں میں ہمیں تو چند افراد نظر آتے ہیں، مگر اگر ہم سے کوئی شخص سوال کریں کہ کیا آپ مسلمان ہیں، کیا اب ایمان والا ہے، تو ہم اس انسان کو کس انداز میں جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، کیا میں تیرے کو مسلمان نظر نہیں آ رہا ہوں؟ اور میرے معزز بھائیوں، یہ ہماری حالت ہے کہ نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، مسجد کو ہم نے ہفتے میں کسی دن دیکھا نہیں ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں اسلام کے، ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں اپنے ایمان کی کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ نہیں میرے معزز بھائیوں، جو انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا، جو انسان نماز ادا نہیں کرتا، اس کی بہت بڑی وعید اللہ نے اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں ذکر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا کہ مومن بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان فرمایا کہ فرق نماز کا ہے، فرمایا کہ جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، فرمایا کہ وہ انسان مشرک ہے۔ اس حدیث میں اس انسان کو مشرک قرار دیا ہے۔ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، فرمایا کہ مشرک انسان کے درمیان میں اور مومن کے درمیان میں صرف یہ فرق ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ اور دوسری حدیث میں جو میں نے اس سے قبل تلاوت کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے ایسا انسان پیارے نبی علیہ السلام فرماتے کہ وہ کافر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس انسان نے قصدن کوئی نماز چھوڑ دی ایسا انسان نے کفر کیا، ایسا انسان کافر ہو گیا۔ آج سوچیں ہم کتنے نماز قصدن چھوڑ دیتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہم اذان سنتے ہیں، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میرے معزز بھائیوں، یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے کہ ہم اذان کو سن کے اور ہم اس کے بعد بھی نماز کے لیے نہیں آئیں، تو یاد رکھنا یہ عمل کفر کا عمل ہے، ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ عذر اس کو کہتا ہے کہ آپ ایک بڑی مشکلات میں ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص مجاہد ہے، وہ کفار سے لڑ رہے ہیں اور سامنے سے کفار ہے
اور اس کے مقابل میں مجاہدین ہیں، آمنے سامنے ہیں، اور دونوں طرفوں سے تیروں کے وارے ہیں، دونوں طرفوں سے گولی باری ہے، اور اس وقت اگر وہ انسان نماز کو تاخیر کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک عذر ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کیا عذر ہے؟ تو میرے معزز بھائیوں، اگر وہ مجاہد اس کفار سے لڑ رہے ہیں اور وہاں پہ توپوں کی گولہ باری ہے، وہاں پہ جو ہے نا تیروں کی جو ہے نا بارش ہے، تیر برس رہی ہے، مگر اس وقت بھی وہ مجاہد نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ اس وقت بھی اس مجاہد کے اوپر ایک نماز، ایک رکعت ادا کرنا فرض ہے۔ حالانکہ شرعی عذر ہے، سامنے اس کے دشمن کھڑے ہیں، ان سے مقابلہ ہے، دشمن نے جو ہے نا اپنے گن لوڈ کر رکھی ہے اور وہ گولی چلا رہا ہے، مگر سامنے ایک مسلمان ہے، مگر اس مسلمان کے اوپر نماز کا وقت آ گیا ہے، اس وقت میں اس کے لیے عذر نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا عذر ہے؟ ہم تو بڑے سکون سے ہیں، ہم تو جنگ کے میدان میں بھی نہیں ہیں، کوئی گولہ باری بھی نہیں ہے، دشمن سے کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری مساجدیں وہ جو ہے نا نمازیوں سے خالی ہے، مساجد میں آپ کو نمازی نظر نہیں آتے، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور میرے معزز بھائیوں، یاد رکھنا ہمارا جو یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ سچا نہیں ہے، ہم اپنے دعوے پر سچے نہیں ہیں، ہمارا جو یہ دعویٰ ہے یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ جب ایک انسان پکا مومن ہوتا ہے اور اس سے ایک نماز چلی جاتی ہے، اس انسان کو اس دن سکون نہیں ہوتا، اس دن وہ انسان بڑا بے چین ہوتا ہے، اس کو اپنی اس نماز کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنی زبان پر بار بار اس جملے کو تکرار کرتا ہے، ہائے میرے سے میری نماز چلی گئی، ہائے میرے سے نماز کا وقت فوت ہو گیا، مگر نماز اس نے ادا تو کر لی، لیٹ ادا کی، مگر پھر بھی اس کو اپنی اس نماز کی فکر ہے، وہ پھر بھی اپنی اس نماز کو، اس وقت کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم اذان سنتے ہیں اپنے مساجدوں سے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی ندا ہمارے کانوں پہ دن میں 5 بار سنائی دیتی ہے، ہم نے کبھی بھی لبیک نہیں کہا۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا ایک منادہ ہمیں دن میں 5 بار آواز دیتا ہے کہ لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ۔ حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اور میرے معزز بھائیوں، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، یاد رکھنا، جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، جو انسان نماز کو ترک کر دیتا ہے، ایسے انسان کے بہت سخت وعید اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور پھر وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنمیوں سے، ان مجرمین سے سوال کریں گے کہ تم لوگ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے معزز بھائیوں، یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ یہ مسلمانوں کا ہے، یہ کفار کا نہیں ہے، یہ ان مشرکین کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ یہ مسجد کی نمازیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دیتے تھے، نماز کا وقت آتا تھا وہ نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ حقیقت بات ہے، سوال کرنے والا بھی اس کا جاننے والا ہوگا اور اس سے یہ سوال کرے گا کہ بھائی دنیا میں تو تم میرے علاقے میں رہتا تھا، تم ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، تم ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، تم ہمارے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، آج تم ہم سے کیوں جدا ہو گئے ہیں؟ تمہارا ٹھکانہ الگ ہے اور ہمارا ٹھکانہ الگ ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ بیان کرے گا کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ تو میرے معزز بھائیوں، یاد رکھنا، جو انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس انسان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، ایسا انسان جہنم میں جائے گا۔
جو انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے جائے نماز پر کسی اور انسان کو، کسی اور شخص کو اس کو امام بنا دوں، اور پھر اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر میں اس شخص کے گھر کی طرف جاؤں جو شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا؟ یعنی وہ شخص نماز، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، وہ صرف باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا۔ نماز تو پڑھتا ہے، وہ نمازی ہے، مگر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وہ مسجد میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر میں جاؤں، پھر ان جوانوں کو میں حکم دوں وہ لکڑیاں جمع کریں اور اس شخص کے گھر کو اور اس شخص کو اس گھر کے اندر میں جلا دوں۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ ہاں، وہ نماز چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہے، جس کے گھر کو جلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں یہ مشورہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے اس نمازی کا گھر کو جلانے کے لیے جو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتا۔ تو میرے معزز بھائیوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں پکے اور سچے نمازی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں نماز کے لیے محبت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچے نمازی بنا دے۔ میرے معزز بھائیوں، یہ نماز ہے کہ جو انسان کو جہنم سے بچا لیتی ہے، یہی نماز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ جنۃ، فرمائے کہ نماز یہ ڈال ہے، ڈال۔ جیسے ایک مجاہد وہ اپنے سامنے ایک ڈال پکڑ لیتا ہے، کہ جو ڈال اس کو کہتا ہے کہ جو اپنے سامنے پکڑ لیتا ہے، اگر تیر آئے گی یا کچھ گولی آئے گی تو وہ اس ڈال میں لگتی ہے، وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ جنۃ، یہ نماز ایک ڈال ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ جو انسان نماز پڑھ لیتا ہے، یاد رکھنا اس نے جنت کی چابی کو اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں پکے اور سچے نمازی بنا دے۔ ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
محترم بھائیوں، اب بھائی سارے الحمدللہ اس بات کو جانتے ہیں، اور اب بھائی ساروں کے ذہن میں ہے کہ ابھی سردی کا موسم ہے، اور سردی کا موسم میں ٹھنڈ جو ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے، اور ہماری مسجد اب کے سامنے زیر تعمیر ہے۔ مسجد میں ابھی تک کھڑکیوں کا بندوبست نہیں ہے، اسی طرح گیٹ بھی کھلا ہے، اور یہ جو فرش ہے، صبح یہاں پہ بزرگ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس میں ان کو بڑا تکلیف ہوتا ہے۔ ایک تو نیچے جو ہے نا یہ فرش جو ہے یہ ٹھنڈا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا یہ دریاں ہیں، یہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم مسجد میں جو ہے نا وہ موٹی والی قالین ٹائپ کی دری لے کر آئیں۔ اگر کوئی بھائی اس خیر کے کام میں تعاون کرنے چاہتے ہیں تو اب بھائی انشاءاللہ یہاں پہ ہمارے ذمہ دار اشفاق بھائی موجود ہیں، اب اس سے تعاون کرا سکتے ہیں، تاکہ ہم سکون سے اپنے بزرگ ہمارے آئیں اور ہم سکون سے نماز ادا کریں۔ اسی طرح مسجد میں جو نہیں ہے ادھر ادھر آپ کو کھڑکیاں نظر آ رہی ہے، تاکہ ان میں ہم کوئی پردہ لگا کے جو ہے نا یہ سردی کا موسم آسانی سے گزار سکیں اور نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ تو اس حوالے سے جو بھائی بھی تعاون کرنے چاہتے ہیں، یا اگر کوئی اس کا دوست ہے، احباب میں سے کوئی ایسا انسان ہے کہ وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، صدقہ جاریہ، تو وہ بے شک اپنے اس مسجد کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو میرے معزز بھائیوں، اصل جو ہے مرنے کے بعد انسان کو وہی عمل کم آتا ہے جو اس نے کیا ہے اپنے ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، فرمائے کہ جب انسان مر جاتا ہے، فرمائے کہ مرنے کے بعد اس انسان کے اعمال کے دروازے قطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمائے کہ الا من ثلاثه، فرمائے کہ 3 دروازے وہ پھر بھی کھلے رہتے ہیں، اسے اجر ملتا رہتا ہے، اس انسان کو اس سے فائدہ ملتا رہتا ہے، اس مرحوم کو، وہ شخص جو فوت ہو چکا ہے۔ یہ زندہ انسان کے لیے نہیں ہے، یہ مرنے والے کے لیے۔ تو ہم ہر ایک انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے پیچھے، ہم اپنے مرحومین کے لیے کوئی ایسا صدقہ کرے کہ قبر میں اس کو آسانی ہو، اس انسان کو اس کو فائدہ ملے۔ تو میرے معزز بھائیوں، جو پیارے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، اس میں سب سے بنیادی 3 عمل ہیں، میں آپ بہن کے سامنے وہ ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ او صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اب صدقہ جاریہ میں آپ کی یہ دریاں، یہ جو قالین ہو گیا، دری ہو گیا، اسی طرح یہ پنکھے ہو گیا، بجلی ہوگی، اسی طرح یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہیں۔ جب تک یہ پنکھا چل رہا ہے اور اس کی نیچے اس کی ہوا میں جو انسان بیٹھ رہا ہے، وہ اس مرحوم کو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب تک یہ دریا ہے، اس کے اوپر لوگ اللہ کے سامنے سجدے لگا رہے ہیں، اس مرحوم کے عمل نامہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، صدقہ جاریہ اس چیز کو کہتے ہیں۔ ہم نے تو صدقہ جاریہ کس چیز کو سمجھا ہے؟ ہم تو صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں جا کے چند پیسہ قرض کسی سے لے کر، اور پھر جو ہے نا چند دیگے بنا کے، پھر اپنے محلے میں عورتوں کو بچوں کو جمع کر کے ایک قرآن خوانی کر کے جو ہے نا اس ٹائم میں کھلا دیتے ہیں۔ ہم تو صدقہ جاریہ اس کو سمجھتے ہیں۔ واللہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے حسین ترین، دنیا کا سب سے بہترین انسان، سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے، اور میرے معزز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرآن خوانی آپ کے پیچھے آپ کے خلفاء ہیں، ابوبکر صدیق آپ کے سسر بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے یاروں میں بھی ہے، اور اسی طرح عمر فاروق آپ کے سسر بھی ہے اور آپ کے خلیفہ بھی ہے، آپ کے ان یاروں میں سے ہیں۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے داماد بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یار بھی ہے۔ یہ بند کر دو، یہ اٹھا دو، یہاں سے نکال دو، بیٹری سے نکال دو۔ تو میرے معزز بھائیوں، انہوں نے اس قسم کا صدقہ جاریہ نہیں کیا۔ اگر صدقہ جاریہ ہے، وہ پیارے نبی علیہ السلام نے ذکر کر دیا کہ 3 عمل ہے۔
ان میں سب سے پہلے صدقہ جاریہ آپ کی دری بھی ہو سکتی ہے، آپ کے یہ ڈیسک بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے قرآن بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح مسجد آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ پانی کی کوئی بندوبست نہیں ہے، آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علم ہے، تو لہذا علم کا دروازہ کھلا ہے۔ یہاں پہ بچوں کو الحمدللہ قرآن حدیث کی روشنی میں تعلیم دی جا رہی ہے، الحمدللہ یہاں پہ بچوں کو ہے مفت قاعدے، مفت قرآن مجید دیا جا رہے ہیں، الحمدللہ تمام سہولتیں یہاں پہ فراہم ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا، آپ اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، قرآن کو سیکھیں، ان کو قرآن کو سکھائیں ہے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد یہ قرآن پڑھیں، آپ کے مرنے کے بعد یہ نمازیں پڑھیں، یہ نمازی بنیں۔ تو یہ دوسرا عمل۔ اور تیسرا عمل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اولد صالح یدعو لہ، فرمایا کہ تیسرا جو صدقہ جاریہ ہے وہ نیک اولاد ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کو دین سے جوڑیں گے، اپنی اولاد کو مدرسے میں داخل کریں گے، دینی تعلیم کو حاصل کریں گے، تو وہ نیک بنیں گے، اور پھر وہی نیک اولاد اپنے مرحوم کے لیے دعا مانگتی ہے۔ تو یہ جب تک وہ اور نیک اولاد اپنے مرحوم کے حق میں دعا مانگتی رہتی ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ تو اس خیر کار میں آپ بھائی حصہ لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ ہی خیر کے کاموں کو کرنے کی توفیق دے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔